طریقے سے کھایا، اب وہ حلال رستے میں استعمال کرے گا، جائز استعمال کرے گا۔ اذا حضر احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک پر بھی موت آ جائے، موت حاضر ہو جائے، تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ ان ترک خیرا، اگر تم نے مال و دولت چھوڑا، کوئی ورثہ چھوڑا، وراثت چھوڑی، چاہے وہ دولت ہے، چاہے وہ زمین ہے، چاہے وہ کسی چیز سے بھی تعلق رکھتی ہے، تمہاری میراث ہے، تمہارا ورثہ ہے، تمہارا ترکہ ہے، وہ تم نے چھوڑا، شریعت نے وصیت کی ہے، وصیت کرو۔ کیا وصیت؟ للمالکین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ شریعت نے حکم دیا ہے کہ جب موت سامنے آئے، موت حاضر ہو، تو تمہیں ایک وصیت نامہ لکھنا چاہیے یا وصیت کرنی چاہیے۔ اب وہ وصیت کیا ہے، میں وہ بات بھی کھولتا ہوں۔ وصیت نامہ لکھنا چاہیے یا وصیت کرنی چاہیے اپنے ترکے کے بارے میں، اپنے ورثے کے بارے میں۔ وصیت کس کو کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو ایک بات سمجھنا ہوگی، ذرا ذوق کے ساتھ جا کر کہیں سبحان اللہ۔ ایک ہوتا ہے ناسخ، ایک ہوتا ہے منسوخ۔ ناسخ کا معنی حکم کو ختم کرنے والی، منسوخ کا معنی جس کا حکم ختم کیا گیا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ قرآن کی یہ آیت، اچھا اس کی بھی آگے پھر قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ناسخ و منسوخ وہ ہوتا ہے جس کی آیت باقی ہوتی ہے، حکم منسوخ ہو جاتا ہے۔ ایک ناسخ و منسوخ وہ ہوتا ہے جس کا حکم باقی ہوتا ہے، آیت منسوخ ہو جاتی ہے۔ ایک ناسخ و منسوخ وہ ہوتا ہے جو دونوں اعتبار سے منسوخ ہو جاتا ہے۔ یہ آیت کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، وصیت کرو والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ اس آیت کو باقی رکھا اور اس کے حکم کو منسوخ کیا ہے، اس کے حکم کو، سارے بولو، اس کے حکم کو منسوخ کیا ہے۔ کیسے منسوخ کر دیا ہے؟ یہ مسئلہ اس لیے کھول کے بیان کر رہا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ اس لیے کھول کے بیان کر رہا ہوں کہ آج ہمارے اندر بہت سی خرابیاں ہیں، ہمارے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قرآن کے اس حکم کے خلاف ہیں، اس کو ہم دور کریں گے، اس کو ہم دور کریں گے انشاءاللہ۔ جو دور کریں گے وہ ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ یا اللہ، جو دور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو آج جمعے کی تو خیر اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اچھا، اس کے حکم کو منسوخ کر دیا، آیت کو تلاوت کے لیے باقی رکھا، آیت میں تلاوت کی، حکم کیا منسوخ ہوا؟ اس آیت کے اندر آتا ہے وصیت کرو کس کے لیے؟ والدین کے لیے۔ کس کے لیے؟ زور سے بولو، کس کے لیے؟ والدین کے لیے۔ دوسری نمبر پر والاقربین، کس کے لیے؟ قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ یہ پہلے زمانے میں یعنی اسلام کے شروع میں یہ حکم تھا۔ بعد میں اللہ نے چوتھے سپارے میں سورۃ النساء میں ایک آیت نازل فرمائی، جس آیت نے اس آیت کا حکم منسوخ کر دیا۔ یہ جو آیت ہے کہ والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے تمہیں وصیت کرنی ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، اور یہ آیت جب نازل ہوئی قرآن نے اس کو منسوخ کیا۔ حکم کیا تھا؟ والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کرو۔ جب میراث کے حصے مقرر نہیں تھے، جب قرآن نے، شریعت نے میراث کے حصے مقرر نہیں کیے تھے، اس وقت کے بارے میں ہے کہ والدین کو وصیت کرو، قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کرو۔ اب کیا حکم ہے؟ قرآن نے چوتھے پارے میں سورۃ النساء میں
यूसीकुमुल्लाह फी औलादिकुम, वो अल्लाह तुम्हें वसीयत करते हैं तुम्हारी औलाद के मुताल्लिक। अल्लाह ने इस आयत के अंदर विरासत के हिस्से मुकर्रर किए। बेटे के लिए कैसा होगा, बेटी के लिए कितना होगा, बेटी एक हो तो कितना मिलेगा, बेटियां दो हो तो क्या होगा, बेटे दो हो तो क्या होगा, औलाद नहीं तो किसको मिलेगा, औलाद है तो किसको मिलेगा, इसको आयत मिरास कहती है। ये इंशाअल्लाह अपने मकाम पे आयत मिरास बयान होगी। खैर, इस आयत ने हर एक का हिस्सा मुकर्रर किया। और ये जो आज आयत तिलावत हुई है कि वसीयत लिल वालिदैन वल अक़रबीन, वालिदैन के लिए, करीबियों के लिए वहां मीरास आयत मिरास में हिस्से मुकर्रर हो गए। अब वसीयत इनके लिए नहीं रही, अब वसीयत इनके लिए नहीं रही। अब जरा कुरान की आयत को समझिए। कुरान ने आयत मिरास की है, ये आयत मंसूख की है, और अब ये वरसा के लिए वसीयत नहीं कर सकता। जो वरसा हैं जिनको शरीयत ने हिस्सा दिया है, जिनको शरीयत ने हिस्सा दिया है। जरा कान या खिड़कियां खोलो तो फिर मैं एक बात करें। सुभान अल्लाह, जरा जाके आपको सुभान अल्लाह। आज सुनने में आता है, अखबारों में आता है, और इसी तरह बहुत सी जगहों में देखने में आया है। एक बंदे के अगर दो बेटे हैं, मैं मिसाल देता हूं, दो बेटे हैं, तीन बेटे हैं, दो फरमाबरदार एक नाफरमान। आम देखने में ऐसे आया, एक बेटा नाफरमान और दो बेटे फरमाबरदार। वो उसे समझाने की कोशिश करता है, अच्छी बात है, वालिदैन के लिए जरूरी है अपनी औलाद की तरबियत करें, औलाद के लिए जरूरी है कि वालिदैन की खिदमत भी करें और उनको राजी भी रखें। ये एक अलग मसला है, ये एक अलग चीज है जो कुरान ने वाज़ेह बयान की है। लेकिन मीरास के साथ, तरके के साथ, वर्षे के साथ नाफरमानी, फरमाबरदारी का कोई ताल्लुक नहीं। नाफरमानी और फरमाबरदारी का कोई ताल्लुक नहीं है। ये कह देना अखबार में आ गया जी, वो जी मैंने अखबार में दिया है, ये बेटा मेरा नाफरमान है, मैंने इसको जायदाद से आग कर दिया। ऐसे होता है नहीं होता? कुरान और शरीयत की सरासर खिलाफ बात सुने। ये तो नाफरमान है और ये फरमाबरदार है। फरमाबरदारों को जायदाद का हिस्सा मिलेगा, नाफरमान को नहीं मिलेगा। ये तकसीम हमने की है। ये किसने की है? ये हम कहते हैं आगे, शरीयत ने नहीं कहा। शरीयत ने वादा फरमाया, जो बेटा मां के पेट में है उसका भी बड़े बेटे के साथ बराबर है। ये आज हमारे अंदर ये चीजें मौजूद है, इनको दूर किया जाए, दूर करेंगे इंशाअल्लाह। जरा जाग के आपको सुभान अल्लाह। खैर, लिहाजा फरमाबरदार है तब भी ये उसका बाप है, नाफरमान है तब भी ये उसका बाप है। बाप बाप होता है, औलाद औलाद होती है। नाफरमान हो तब भी औलाद, फरमाबरदार है तब भी औलाद। जब औलाद है वो बाप है, बाप की विरासत से नाफरमान हो तब, फरमाबरदार हो तब विरासत उसे जरूर मिलेगी। बल्कि शरीयत ने तो यहां तक मसला रखा है, शरीयत ने तो बात को यहां तक बढ़ा दिया है। बाप जिंदा है, मां जिंदा है, तीन बेटे हैं, मिसाल देता हूं, तीन बेटे हैं, ये बेटियां हैं। मां के पेट में, मां के रहम में कोई बच्चा बच्ची मौजूद है, अभी वो पैदा नहीं हुआ, बाप मर गया, बाप मर गया। शरीयत ने तकसीम से रोक दिया है। सुभान अल्लाह, आगे कौन है? सुभान अल्लाह। शरीयत ने तकसीम से रोक दिया है। शरीयत ने कहा जब तक मादर रहम से बेटा बाहर नहीं आता, बेटी बाहर नहीं आती, मां औलाद को जन्म नहीं दे
نہیں، شریعت نے آگ کی کوئی اجازت نہیں دی ہے، شریعت نے آگ کی اجازت نہیں دی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ مفسرین نے لکھا ہے۔ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی، ہم ناقل ہیں۔ چار طبقے ہوتے ہیں۔ کتنے طبقے ہوتے ہیں یار؟ زور سے بولو، کتنے طبقے؟ ایک ہوتے ہیں محدث پہلے نمبر پر، ایک ہوتے ہیں مفسر، ایک ہوتے ہیں محدث، ایک ہوتے ہیں مجتہد، ایک ہوتے ہیں ناقل۔ تین گزر گئے، اس زمانے میں ناقل ہے۔ ناقل کا کام ہے وہ جو نقل کرتا ہے وہ بیان کرتا ہے، اپنی طرف سے کچھ بھی بیان نہیں کر سکتا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، میں آپ کو نہ بیاتا، بلکہ جو ہم نے نقل کیا ہے۔ آپ جاتے ہیں نا فوٹو اسٹیٹ کی دکان پہ، آپ جا کر کوئی چیز دیتے ہیں کہ یہ ہمیں فوٹو اسٹیٹ کر دے، یہ ہمیں نقل بنا دے، وہ اپنی طرف سے درمیان میں کچھ کر کے دے دے، لے لیں گے زور سے؟ تو ہم ناقل ہیں، ہم نقل کر کے آگے میں بھیجتے ہیں، ہم آگے پہنچاتے ہیں، لہذا ہم اپنی طرف سے نہ بیان کرتے ہیں، نہ ہمیں اجازت ہے، نہ خدا کی اجازت ہے، نہ مصطفیٰ کی اجازت ہے۔ ہمیں اجازت یہ ہے جو قرآن و سنت نے حق بتایا اس حق کو واضح کیا جائے، اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ، جاگ کے کہو انشاءاللہ۔ قرآن کریم نے کہا وصیت کرنی ہے، وصیت کیسی ہوگی؟ قرآن نے واضح بیان کیا ورثہ کے متعلق۔ حضور پاک علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ ورثہ کے لیے کوئی وصیت نہیں، ورثہ کے لیے